كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میری معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی آمد سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ جہاں آپ تشریف لائے اس معاشرے کا کہ خد و خال کیا تھے؟ قرآن نے بتایا کہ وہ معاشرہ تاریکیوں کا تھا، من الظلمات، وہ تاریکیوں کا دور تھا، اندھیروں کا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا۔ قرآن نے اس دور کو جاہلیت کا دور قرار دیا۔ وہ معاشرہ تاریکی اور ظلمت کا دور تھا۔ من الظلمات الى النور ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى۔ تو وہ ظلمت کا دور تھا، اندھیرے تھے۔ کون سے اندھیرے؟ حسی اندھیرا تو نہیں تھا کہ رات ہو گئی ہو اور رات ہی ہو رہی ہو، یا وہاں سورج ہی نہ نکلتا ہو۔ لائٹ چلی جاتی ہے اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسا اندھیرا تو نہیں تھا۔ اور وہ کون سی روشنی تھی جو آپ لے کے آئے؟ وہ بھی حسی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ حسی اندھیرا اور حسی روشنی تو ہر آدمی جانتا ہے، وہ تو تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بچہ بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، کم پڑھا لکھا دیہاتی بھی جانتا ہے اس اندھیرے کو تو۔ لیکن یہ کون سا اندھیرا ہے؟ من الظلمات الى النور لتخرج الناس، آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے، آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ تو وہ معاشرہ یہ حسی اندھیرا نہیں تھا، وہ جو ظلمت تھی، وہ ظلمت وہ تھی جس ظلمت میں ہدایت کا نور نہیں تھا، جس میں ہدایت کی روشنی نہیں تھی، جس میں ایمان کا چراغ نہیں تھا، وہ اندھیرا تھا اور وہ اندھیرے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ معاشرہ کن اندھیروں کا شکار تھا؟ کون سی وہاں ظلمت تھی جس معاشرے کو قرآن نے جاہلیت کا دور قرار دیا؟ تو ان میں جو چیز بہت عام تھی وہ شرک تھا، شرک۔ وہاں بہت سارے معبود تھے، وہاں بہت سارے حاجت روا تھے، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی مشکلات سے نکالنے والا۔ ان کے ناموں پہ نظر و نیاز تھی، منتیں تھیں، ان کو خوش رکھنے کے لیے جتن تھے، شرک تھا۔ تو وہ دور ظلمت کا تھا، جاہلیت کا تھا۔ تو اس دور کے لوگ بھی کون تھے؟ تاریخ خیال۔ اس دور کے لوگ بھی تاریخ خیال تھے، جن کے خیالوں میں، جن کے دماغ میں، جن کے دلوں میں یہ ظلمت موجود تھی، یہ ظلمت موجود تھی۔ تو اس معاشرے کی نمایاں چیزیں تھیں، شرک بہت تھا۔ لیکن اس جاہلیت جدید میں
اور اس جاہلیت کے دوسرے دور میں بھی شرک کی بہت ساری قسمیں. جہاں جہاں نبی کی ہدایت کا نور نہیں وہاں شرک موجود ہے. گھروں میں بھی موجود ہے، زندگیوں میں موجود ہے، اس معاشرے کے اندر بھی موجود ہے. آج بھی شرک کی بہت ساری شکلیں موجود ہیں اور نئے نئے ناموں سے موجود ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے. زبان کی پوجا کی جاتی ہے، وطن کی پوجا کی جاتی ہے. نئے دور کے نئے بت ہیں. شاید پڑھا لکھا آدمی آج مٹی سے بنے بتوں کی پوجا نہ کرے لیکن وطن کی پوجا کرے گا، زبان کی پوجا کرے گا، قومیت کی پوجا کرے گا. یہ نئے دور کے نئے بت ہیں. تو اس دور کے اندر بھی شرک تھا اور آج بھی شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس دور میں دوسری چیز جو بہت نمایاں تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، بیٹیوں سے نفرت تھی. بیٹیاں ناپسندیدہ تھی. بیٹی ہو گئی، چہرے کا رنگ سیاہ ہو، اسے ذلت کے ساتھ زندگی بھر کے لیے برداشت کر لوں یا اسی زندگی کے ساتھ اسے منو من مٹی کے گڑھے کے نیچے دبا کے آ جاؤ. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اس جاہلیت میں، اس تاریخ دور میں بیٹیوں سے نفرت. اور نورانی معاشرے میں، روشن خیال لوگوں کے ہاں، نورانی معاشرے میں اور روشن خیال لوگوں کے ہاں جنہیں نبی کی ہدایت کا نور نصیب ہے، ان کے ہاں بیٹیاں رحمت ہیں. ان کے ہاں بیٹیاں زحمت نہیں، ان کے ہاں بیٹیاں رحمت ہیں. نورانی معاشرے میں، روشن خیال لوگوں کے ہاں جنہیں نبی کی ہدایت کا نور نصیب ہے، ان کے ہاں بیٹیاں رحمت ہیں، زحمت نہیں، مصیبت نہیں، نحوست نہیں، برکت، رحمت. اور پیارے نبی کی بیٹیاں، سبحان اللہ، بیٹے تو بچپن ہی میں چلے گئے، پرورش تو آپ نے بیٹیوں کی ہے. اور بشارت دی، خوشخبری سنائی، 4 بیٹیاں ہوں، فرمایا 3 بیٹیاں ہوں، فرمایا کسی کے 2 ہو، فرمایا کسی کی 1 بھی ہو، صحیح تربیت کر لے. جہاں اس کا ایمان محفوظ ہو وہاں اس کا رشتہ کر دے. جنت میں میرا اتنے قریب ہوگا جیسے یہ 2 ہاتھ کی انگلیاں آپس میں قریب ہوتی. تو نورانی معاشرے میں، روشن خیال لوگوں کے ہاں جہاں نبی کی ہدایت کا نور ہو وہاں بیٹیاں رحمت ہیں. اور جہاں لوگ تاریخ خیال ہوں، جہاں لوگ تاریخ خیال ہوں، نبی کی ہدایت سے محروم ہوں، وہاں بیٹیاں زحمت ہیں. پتہ چل جائے تو رحم ہی کے اندر ضائع کرا دیتے، نالیوں میں بہا دیتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں. 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے. ایسا ڈاکٹر بھی قاتل، اجازت دینے والا بھی قاتل، اور اس میں شامل ہونا بھی اس قتل میں شریک. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت میں یہ بچی پوچھے گی کس جرم میں مجھے قتل کیا گیا ہے. من الظلمات الى النور. اللہ کے نبی دنیا میں آئے، آپ کی آمد کے موقع پہ اس معاشرے میں کون سی تاریکیاں تھیں، کون سی ظلمتیں تھیں، کون سا اندھیرا تھا، کون سی جاہلیت تھی؟ شرک تھا. بیٹیوں سے نفرت تھی، بیٹیوں سے نفرت تھی، کتے سے بڑا پیار تھا. آج بھی دنیا کے جن خطوں میں
اولاد سے نفرت ہے، ماں کتے بڑے پیارے ہیں۔ آج بھی ان تاریخ خیال لوگوں کے ہاں جو جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو میرے نبی کی ہدایت کے نور سے محروم ہے، وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اولاد سے نفرت کرتے ہیں، کتوں سے پیار کرتے ہیں۔ کتے بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کتے سے بڑا پیار ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں ملے اسے مار دو۔ مدینہ میں تشریف لائے آپ علیہ السلام، فرمایا جہاں ملے مار دو۔ جب دیکھا نفرت پیدا ہو گئی تو فرمایا اب کیا کرو، علیکم بالاسود البہیم، اب صرف کتے کالے کو مارو۔ اس کی شامت آ گئی، کالا کتا برداشت نہیں۔ جب دلوں میں خوب نفرت بیٹھ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دو۔ پہلی مرتبہ مٹی سے دو، جہاں اس کا لعاب لگ جائے وہ ناپاک، وہ گندا۔ 2 انصاری تھے، ایک کے گھر میں کتا تھا، دوسرے گھر میں آپ تشریف لے گئے، وہاں نہیں گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں نہیں آئے۔ فرمایا آپ کے گھر میں کتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ اس کے گھر میں بلی ہے۔ فرمایا ہاں بلی ہے، لیکن بلی بھی اگرچہ درندہ ہے لیکن اس میں وہ خبث نہیں جو کتے میں گندگی ہے۔ ساری زندگی جس گھر میں کتا، آپ علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے۔ اس جاہلیت کا دور، وہ جو تاریکی کا دور تھا، جسے قرآن ظلمت کا دور کہتا ہے، جسے قرآن جاہلیت کا دور کہتا ہے، وہاں شرک، بیٹیوں سے نفرت تھی، کتوں سے پیار تھا، کتوں سے پیار تھا۔ آج بھی جو لوگ تاریک خیال ہیں وہ کتوں سے پیار کرتے، اولاد سے نفرت کرتے۔ پہلے کہتے تھے 2 ہی اچھے ہیں، اب کہتے ہیں صرف میاں بیوی اچھے ہیں، اور اب تو دنیا کہتی ہے شادی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ تاریکی کا دور ہے، ظلمت کا دور ہے، من الظلمات الی النور۔ اور اس تاریکی کے دور کی چوتھی چیز جو بہت نمایاں تھی، شراب نوشی، شراب پی جاتی تھی۔ آج بھی دیکھیے نا، جس معاشرے میں کتوں کا پیار ہے وہاں شراب نوشی بھی ہوگی۔ اس تاریکی کے دور میں، اس جاہلیت کے دور میں، جس سے اللہ کے نبی دنیا میں آئے نکالنے کے لیے، ایک نورانی معاشرہ جہاں شرک نہیں توحید، جہاں بیٹیوں سے نفرت نہیں رحمت، جہاں کتوں سے پیار نہیں، اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندوں سے پیار، جہاں سود نہیں حلال۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے ہیں سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا صلی اللہ کے باغیوں میں شامل۔ اور ایسے بد نصیب لوگ اگر اس سے باز نہ آئے تو یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، پھر ان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور بتائیے مالک کی اور بندے کی جب جنگ ہوتی تو ہار کس کی ہوگی؟ کون رسوا ہوگا؟ کون ذلیل ہوگا؟ بندہ ہی رسوا ہوگا۔ سود کا وہاں رواج تھا اور شراب نوشی تھی، شراب پی جاتے تھے۔ اتنی شراب تھی کہ اس شراب کے 10 نام تھے، طرح طرح کی شرابیں تھی۔ لیکن آج یہ ساری ظلمتیں خوبصورت ناموں کے ساتھ دنیا میں پھر رواج پا رہی ہیں۔
نام بدل دیے، نام خوشنما کر دیے، اور اندھیر نگری اتنی ہیں یہ ساری ظلمتیں، اور ایسے لوگ تاریک خیال، لیکن دنیا اپنی طاقت سے کہتی ہے روشن خیال ہے۔ اپنے ذرائع ابلاغ کی قوت سے، اپنے اقتدار کی قوت سے کیا کہتی ہے؟ روشن خیال ہے، تاریک خیال، ظلمتوں کا شکار، جاہلیت کا دور دورہ، کہتے ہیں روشن خیال، ترقی پسند، تاریک خیال۔ لیکن قرآن تو سچائی میں کوتاہی نہیں کرتا، قرآن تو حقائق بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، سچ بتاتا ہے کہ تاریک خیال کون، روشن خیال کون۔ شراب نوشی بہت، یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا بہت تھا، جوئے کا بہت رواج تھا۔ میرے عزیزو، جن تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اللہ کے نبی آئے، دکھ اور افسوس کی بات ہے اسی نبی کی امتی آج ان گندگیوں میں مبتلا ہے۔ آج مسلمانوں کی معیشت میں جوا، قمار سرایت کیا ہوا ہے، ہر جگہ سرایت کیا ہوا ہے، قمار، جوا۔ وہاں لوٹ مار بہت ہوتی تھی، لیکن اس نئی جہالت میں لوٹ مار کی شکلیں بہت ہیں، لیکن اس کے انداز بھی بڑے جدید ہیں۔ بلاتے ہیں، لوٹتی بھی ہیں، عزت سے نام بھی کماتے ہیں۔ لوٹتے بھی ہیں، جان بھی محفوظ۔ پہلے لوگ لوٹتے تھے جان کو خطرے میں ڈال کر، پھلانگی دیوار، چھنگلانگ لگائی، جان کو خطرے میں ڈالا۔ اب اسے لوٹ مارنے کا فن آتا ہے، گھر بلا کے لوٹ لیتا ہے، نشان بھی نہیں چھوڑتا، ایوارڈ بھی لے لیتا ہے، نام بھی کماتا ہے۔ تو نئے روپ میں لوٹ مارنے کے نئے طریقے آ گئے۔ جاہلیت ہے، اور جاہلیت اخرى ہے، دوسری جاہلیت۔ قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو قرآن نے یہ پیغام بھی ساتھ ساتھ دیا کہ وہ پہلی جاہلیت تھی، دوسری جاہلیت بھی آئے گی۔ یہ پیغام دیا کہ اولا وہی ہوتا ہے جہاں دوسرا آتا ہے، کہ دوسری جاہلیت بھی آئے گی۔ اور آج اس جاہلیت میں وہ جاہلیت کے اولا کے سارے نقشے موجود ہیں۔ سود خوری بھی ہے، قمار بھی ہے، بیٹیوں سے نفرت بھی ہے، سود بھی ہے، شرک بھی ہے، کتے سے پیار بھی ہے، سبھی چیزیں موجود ہیں۔ پھر اس جاہلیت کے دور میں عورتوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں سے کہا تم جاہلیت اولا کی طرح اپنے حسن و جمال کا اظہار نہ کرنا۔ اس جاہلیت میں عورتیں اپنے حسن کا اور خوبصورتی کا اظہار کیا کرتی، سینہ کھول کے چلتی تھی، دوپٹہ سمیٹ لیا کرتی تھی۔ لیکن آج مغربی تہذیب نے، اس نئی جہالت نے اور یعنی اور فحاشی کی ساری حدیں پلانگ لی۔ اس نے تو اس جاہلیت اولا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، نورانی معاشرہ جہاں ہوتا ہے وہاں عورتیں باپردہ ہوتی، جہاں ماں باپ روشن خیال ہوتے ہیں، شوہر روشن خیال ہوتے ہیں، بھائی روشن خیال ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں باپردہ ہوا کرتی ہیں۔ اور جہاں تاریخ خیال قومیں ہوتی ہیں، جہاں معاشرہ تاریخ خیال ہوتا ہے،
وہاں حسن و جمال کا اظہار محفلوں میں ہوتا ہے، میدانوں میں ہوتا ہے، قلبوں میں ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ اور جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ نے ہدایت کا نور دیا ہوتا ہے، روشن خیال ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں با پردہ، ان کی بہنیں با پردہ، ان کی بیویاں با پردہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ قرآن کہتا ہے جب نورانی ماحول ہوتا ہے تو وہاں بیٹیاں بہنیں اپنا حسن و جمال ظاہر کرتی ہیں، لیکن صرف اپنے حلال رشتوں کے سامنے، بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے سامنے۔ نورانی ماحول میں حسن و جمال کا اظہار وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے حلال رشتوں کے ساتھ۔ اور جہاں تاریخ خیال لوگ ہوتے ہیں، جہاں جاہلیت ہوتی ہے، جہاں ظلمت کی زندگی ہوتی ہے، وہاں حسن و جمال سب کے سامنے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے، زندگی ظلمت کی، زندگی جاہلیت کی، اور کہتے ہیں روشن خیال، کہتے ہیں ترقی پسند، کہتے ہیں ترقی پسند، روشن خیال، پلوے درجے کے تاریخ خیال۔ ایسے لوگ قابل تقلید نہیں، قابل رحم ہیں۔ ایسا معاشرہ قابل تقلید نہیں، قابل رحم ہے، کہ وہ اپنی جہالت سے ظلمت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قابل تقلید نہیں، قابل پیروی نہیں کہ آپ ان کی نقالی کریں، آپ ان کی نقالی کریں، وہ تو قابل رحم ہے، قابل رحم ہے وہ تو، کہ جس کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، جس ظلمت سے نکالنے کے لیے آئے، آج اس کی امت ان اندھیروں میں اور اس جاہلیت میں مبتلا ہو گئی۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آپ دنیا میں کیوں آئے؟ اندھیروں سے نور کی طرف لانے کے لیے، جاہلیت سے نکالیں، نورانی ماحول لے کے آئے، پر نور ماحول، پر نور زندگیاں، روشن خیال، نورانی ماحول۔ تو نورانی ماحول وہ ہوتا ہے، نور والا ماحول، نور والی زندگیاں وہ ہوتی ہیں جو توحید پرست ہوتی ہیں، جو لقمہ حلال کھاتے ہیں، جن کا حیا اور غیرت ہوتی ہے، جو حلال طریقے سے کھاتے ہیں، سود نہیں کھاتے، لوٹ مار نہیں کرتے، حرام نہیں پیتے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں نور دیا ہے، روشن خیال ہے، ہدایت کا نور انہیں نصیب ہے۔ تو اللہ کے نبی جب آپ کی آمد ہوئی تو یہ ظلمتیں تھی، اور جب کسی معاشرے سے، کسی زندگی سے ہدایت کا نور بجھنے لگے گا، ہدایت کی روشنی کمزور ہوگی، پھر وہ ظلمتیں واپس آئیں، پھر وہ ظلمتیں واپس آئیں، پھر وہ جاہلیت کا دور بڑھا، نئے ناموں سے، خوبصورت ناموں سے، نئی نئی شکلوں سے وہ ساری جاہلیت واپس آ گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ایک پیغام دیا جو دل ہلا دینے والا، فرمایا اس تاریکی کے دور میں فتنے آئیں گے، اور وہ فتنے اتنے تاریک ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس تاریکی کے دور میں، ظلمت کے دور میں، جب یہ ساری برائیاں ہیں نا آج، فرمایا فتنے آئیں گے اور اتنے تاریک ہوں گے جیسے اندھیری رات کی طرح، قطع اللیل المظلم۔ اور اگلی بات جو دل ہلانے والی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آدمی صبح ایمان کی حالت میں ہوگا اور شام کفر کی حالت میں. شام ایمان کی حالت میں تھا اور صبح ایمان سے خارج ہو گیا. یعنی عقیدے اتنی تیزی سے بدلیں گے، ایمان دلوں سے اتنی تیزی سے نکلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کا، اپنے ماحول کا جائزہ لینا کہ کہیں اللہ حفاظت فرمائے، کہیں یہ ظلمتیں اور ان ظلمتوں کی یہ تاریکی ہمارے گھروں میں تو نہیں، ہماری تقریبات میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے بچوں کی تربیت میں کہیں ظلمتیں تو نہیں آ گئی؟ جن ظلمتوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی آئے اور ہم ان کو پھر زندہ کرنے لگے، تو یہ وقت احتساب ہے. آدمی اپنا جائزہ لے کہ جب آپ تشریف لائے تھے اس دنیا میں اور دنیا گمراہی میں مبتلا تھی، جاہلیت کی زندگی گزار رہی تھی، تو ماں یہی تو جہالت تھی، یہی تو ظلمتیں تھی جو آج کسی نہ کسی رنگ میں پھر معاشرے میں آ گئی، کسی نہ کسی صورت میں پھر معاشرے میں آ گئی. تو ان ظلمتوں سے نکلنے کے لیے میرے عزیزو دو چیزیں بتائیں. لِتُخْرِجَ کتاب انزلناہ الیک لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. سبحان اللہ. دو چیزیں بس، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، جاہلیت کی ان تاریکیوں سے، ظلمتوں سے تم اور تمہارے بچے اور تمہارے گھرانے اور تمہارا معاشرہ محفوظ رہے گا. ایک اللہ کا قرآن اور ایک پیارے نبی کی زندگی. بتائیے کوئی گھر ایسا ملے گا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہو، بیٹیاں بہنیں مائیں سب کرتے ہوں، اور وہاں قرآن کے احکام زندہ ہوں، نبی کی سنتوں پر عمل ہو؟ بتائیے وہاں شرک آئے گا؟ وہاں سود آئے گا؟ وہاں بے حیائی آئے گی؟ وہاں جوا آئے گا؟ وہاں شراب نوشی آئے گی؟ وہاں کتے آئیں گے؟ یہ ساری گندگیاں تو وہیں ہوتی ہیں جہاں سے قرآن نکلتا ہے. جہاں سے قرآن کا نور نکلتا ہے، پیارے نبی کی اسوہ حسنہ کا، ہدایت کا نور نکلتا ہے، وہاں یہ گندگی آتی ہے. جہاں بھی آپ کو یہ گندگیاں ملیں گی وہاں آپ کو قرآن نہیں ملے گا، وہاں میرے نبی کی خوبصورت زندگی نہیں ملے گی. ایک کمرے میں تاریکی اور روشنی اکٹھی ہوتی ہے تو دونوں چیزیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ جاہلیت کی ظلمت اور تاریکیاں بھی ہوں اور ہدایت کا نور بھی ہو. دونوں چیزیں تو نہیں اکٹھی ہوتی، ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو اس جاہلیت سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن سے رشتہ بناؤ، قرآن سے تعلق جوڑو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی زندگی کا معمول بناؤ تلاوت قرآن کا، اور پھر قرآن کی مبارک زندگی روشن خیال بنے. ہمارا گھر نورانی ہو جائے گا، زندگیاں نورانی ہو جائیں گی، معاشرہ نورانی ہو جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہر نبی اس لیے آیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان سے بھی یہی کہا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. آپ بھی اپنے قوم کو اس تاریکی سے نکالے، نور کی طرف لے کے آئے.
آپ بھی اپنی قوم کو لے کے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جو کافر ہیں اور ان کے جو دوست طاغوت ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، جو کافر ہیں اور کافروں کے جو دوست طاغوت ہیں، شیطان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہاں یہ طاغوت ہیں، جو عریانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو سود کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو قمار کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ طاغوت ہیں۔ یہ کافروں کے دوست ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے جو دوست طاغوت ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو جہالت کی طرف لے کے جاتے ہیں، جاہلیت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن نام اتنے بدل گئے، اتنے بدل گئے کہ جو اندھیرا ہے اسے دنیا آج روشنی کہہ رہی ہے، جو ظلمت ہے دنیا اسے آج روشنی کہہ رہی ہے، جو رسوا ہے دنیا انہیں آج سمجھدار کہہ رہی ہے، جو تاریخ خیال ہے دنیا انہیں روشن خیال کہہ رہی ہے۔ اتنی اندھیر نگری ہو گئی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن تو سچائی سے قیامت تک کے لیے آگاہ کرتے رہے گا، قرآن تو سچائی کے حقائق بتلاتا رہے گا کہ کوئی اپنے پروپیگنڈے سے اور اپنے وسائل کی طاقت سے اور اپنی حکومت کی طاقتوں سے چیزوں کے نام بدل دے، بدلتا رہے، لیکن زہر زہر رہے گی، ظلمت ظلمت رہے گی، اور ہدایت نور نور رہے گا۔ تو اس ظلمت کے اس دور میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ اتنے اندھیرے، اتنی ظلمت، ایمان نکلے گا پتہ نہیں لگے گا، اسلام چلا جائے گا پتہ نہیں لگے گا، تو میرے عزیزو پھر زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کا تعلق نبی کی سیرت سے، نبی کی سیرت سے، اسوہ حسنہ سے، اور ہمارے بچے بچیوں کا تعلق قرآن سے مضبوط تر ہو جائے، تعلق بن جائے۔ قرآن نور ہے، اللہ کے نبی کی زندگی نور ہے، یہ نور ہی نور ہے، قرآن کے الفاظ میں بھی نور ہے، قرآن کے پیغام میں بھی نور ہے۔ سبحان اللہ، پڑھیے قرآن، سبحان اللہ، اندر چمکتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ بڑا دل سخت ہو گیا، اس ظلمت کا اور اس سختی کا کوئی علاج؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے ایسی دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اس دلوں کی زنگ کا علاج ہے، دل صاف ہو جائے گا، دل چمک جائے گا۔ تو لِتُخْرِجَ النَّاسَ کتاب انزلنا، ہم نے قرآن اتارا اس لیے کہ نبی آپ لوگوں کو ظلمت سے، جاہلیت سے، اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ ظلمت بہت ہیں، گمراہیاں بہت ہیں، لیکن صراط مستقیم ایک ہی ہے، گمراہیاں بہت ہیں۔ اسے فرمایا من الظلمات، اندھیرے، نور ایک، گمراہیاں بہت، صراط مستقیم ایک، صراط مستقیم ایک۔ تو میرے عزیز حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں دنیا سے جا رہا ہوں
تم صراط مستقیم پہ جمے رہنا، میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ پرفتن دور ہے، تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں، وہی دور جو حضور علیہ السلام کے موقع آمد کے موقع پہ تھا۔ معاشرے میں جو خرابیاں تھیں، آج پھر ہدایت کا نور چراغ بجھتا نظر آ رہا ہے، وہ ساری برائیاں غالب ہوتی جا رہی ہیں، وہ برائیاں پھر غالب ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اپنی اولادوں کو بچانا، اپنی نسل کو بچانا، اپنے گھروں کو بچانا، اپنے معاشرے کو بچانا نبی کی زندگی ہے۔ قرآن کے اندر یہ طاقت آج بھی موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آج بھی طاقت موجود ہے کہ ہمیں نورانی ماحول دے گی، ہم پر نور زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ وہی خرابی آئیں گی، وہی بیماری آئیں گی۔ بظاہر مسلمان ہے لیکن وہی جہالت کی چیزیں موجود، سود بھی لے رہا، عریانیت بھی ہے، لوٹ مار بھی چل رہا، حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان بھی یہ کام کرتا ہے، ارے میاں مسلمان رہا کہاں ہے؟ مسلمان رہا کہاں ہے؟ مسلمان تو نام رکھنے کا نام نہیں ہے نا، مسلمانوں میں گھر میں پیدا ہونے کا نام تو مسلمان نہیں ہے نا، چند رسم و رواج کو پورا کرنے کا نام تو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک زندگی ہے جس کا جاہلیت کے کاموں سے کوئی جوڑ نہیں، جس کا جاہلیت کے اندھیروں سے، ظلمتوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام تو فرمایا کرتے تھے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو عہد شکنی کرتا ہے، جو وعدہ توڑ دیتا ہے، جو گالی بکتا ہے، فرمایا یہ منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عادتیں تو منافق کی ہیں، مسلمان کی تھوڑی ہے، یہ عادتیں مسلمان کی نہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے اس نور پہ عمل کرتا ہے، اس زندگی کو اپناتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ نورانی ماحول بنا مدینہ منورہ کا، دنیا نے پھر دیکھا، پھر اس دنیا نے اس ماحول کو دیکھا، اور اس نورانی ماحول میں اتنی کشش تھی، اتنی کشش تھی، اتنی کشش تھی کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی 1400 مسلمانوں کی تعداد تھی، اور صرف 2 سال کے بعد جب فتح مکہ کا دور آیا تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی، اور ان 2 سالوں میں نہ تلوار چلی، نہ زبان کی دعوت چلی، نہ تلوار چلی، نہ زبان کی دعوت چلی، صرف اس نورانی ماحول کی کشش اتنی تھی، اس پیارے نبی کی زندگی کی کشش اتنی تھی، لوگ فوج در فوج مسلمان ہو رہے۔ اس نورانی ماحول کی تو اپنی کشش ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ 1400 سے تعداد 10,000 صرف 2 سالوں میں۔ جب وہ نورانی ماحول بنتا ہے، ایسی خوبصورت زندگی بنتی ہے، ایسا خوبصورت گلشن بنتا ہے جس میں کشش ہے، جس میں مٹھاس ہے، جس کی خوشبو ہے۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، پورا معاشرہ نہیں ہے، کسی گھر میں بھی وہ زندگی آ جائے نا، صحیح زندگی آ جائے، نبی کی صحیح زندگی، وہ گھر بھی جنت بن جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام صرف نماز کا نام ہے، اسلام صرف روزے کا نام ہے، اسلام صرف حج کا نام ہے، باقی سب چیزیں اسلام سے نکل چکی ہیں۔ وہ نبی کی خوبصورت زندگی ہے، پوری زندگی، اس سے زندگیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیں،
کہ وہ جو تاریکی کی باتیں ہیں، ظلمت کی چیزیں، جاہلیت کا گند ہے، وہ ہمارے گھروں سے، ہمارے گھر اس سے محفوظ رہیں، ہماری خوشیاں، ہماری تقریبات، ہمارے بچے بچیاں ان گندگیوں سے محفوظ رہیں، اور اس کا راستہ قرآن کو اپنے گھروں میں، اس کی تلاوت بھی، اس کے احکامات بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اس کی سیرت کا مطالعہ، اس کی برکت سے ان فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اے مولا کریم آپ علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، اے مولا کریم توحید خالص نصیب فرما، ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، سنت پہ عمل کرنا آسان فرما، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما، اے مولا کریم پوری زندگی دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، اے مولا کریم نعمتیں دینے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنی بندگی اطاعت کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، مولا کریم تقوی کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، حلال لقمہ عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ماں باپ پر جو اولاد کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اے مولا کریم آسان فرما، اور اولادوں پر ماں باپ کے جو حقوق ہیں اے اللہ ان حقوق کی ادائیگی کی انہیں توفیق نصیب فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے مولا کریم ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، حادثات سے اور ہر قسم کے آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے مولا کریم جو مسلمان دنیا بھر میں زمینی آسمانی آفات کا شکار ہوئے اور آزمائش کی اس گھڑی میں ہیں اے اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما، اے مولا ان کی مشکلیں آسان فرما، اے مولا کریم ان مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما، اے اللہ جو جا چکے اس حادثے میں ان کی کامل بخشش فرما، جو زخمی تکلیف میں ہیں اے اللہ انہیں صحت نصیب فرما، جو اس آزمائش میں اور اس امتحان میں ہیں اے اللہ ان کے لیے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما، اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ عام فرما، نفرتوں کی شکلوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما،
استحکام عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ مولا کریم ہماری زندگیاں وسائل اس کے لیے قبول فرما، اپنے فضل سے ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اسے جغرافیہ لحاظ سے اور نظریاتی لحاظ سے ہمیشہ ہر شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔